عادت ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن عظیمت یہی ہے کہ جان بچانے کے لیے بھی کلمہ کفر کو زبان پر نہ لایا جائے۔ جان دے دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ 1400 سال سے دنیا میں اسلام پھیلا، مسلمان پھیلے، اگر کسی کو مسلمانوں سے دشمنی ہے تو اسی بنیاد پر کہ ساری کائنات میں وہ صرف ایک کو خدا مانتا ہے، اسی کو وحدہ لا شریک کہتا ہے، اسی کو رازق، اسی کو خالق، اسی کو مالک کہتا ہے، اسی کو غفار، ستار، قہار کہتا ہے۔ نہ وہ کنکر کو مانتا، نہ شنکر کو، نہ پتھر کو مانتا ہے، نہ کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے، نہ کہیں منت مانتا ہے۔ مصیبت میں بھی اسی کو پکارتا ہے، اور کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے تو اسی کو یاد کرتا ہے، صحراؤں میں گم ہوتا ہے تو اسی کو یاد کرتا ہے، خلاؤں میں اڑتا ہے، جان جانے والی ہوتی ہے تو وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے۔ گھر میں شادیانے بجتے ہیں تو بھی وہی لا الہ الا اللہ، بچہ پیدا ہوتا ہے پھر بھی وہی لا الہ الا اللہ۔ مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف سے، اور مصیبت کو دور کرنے والا بھی ہے تو وہی ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بھی اپنی نسل کو سکھانا ہے، سکھائیں گے انشاءاللہ۔ 800 سال سے اس سرزمین ہندوستان میں مسلمان آباد ہیں، اور روز بروز ان کی تعداد بڑی ہے، گھٹی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سچائی سے، اپنی وفاداری سے ملک کے چپے چپے میں اپنی خدمات پیش کر کے، اپنی قربانیاں پیش کر کے اپنے نقوش ثبت کر دیے ہیں۔ ایسے ماحول میں جہاں یہاں اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ایسے ماحول میں جب یہ ترغیب کے ساتھ بھی اور ترہیب کے ساتھ بھی، پھسلا کر بھی اور ڈرا کر بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ جو ایمان ہے وہی ہم سے چھین لیا جائے، ہماری نسلوں سے چھین لیا جائے۔ کتابوں میں زہر گھولا جا رہا ہے، تقریروں میں زہر گھولا جا رہا ہے، اور یوٹیوب اور واٹس ایپ کو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم نے اپنی نسل کے ایمان کی فکر نہیں کی، اس کو توحید کا سبق نہیں سکھایا، قسم خدا کی اللہ ہمیں اور آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ورنہ اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہے کہ ہماری جان جا سکتی ہے، ہمارا مال جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ ہم ہیں، ہماری نسل بھی رہے گی، ہماری مسجدیں بھی رہیں گے، عیدگاہیں بھی رہیں گے، مدرسے بھی رہیں گے، اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ جب ہم لاکھ تھے تب بھی اللہ ہمارے ساتھ تھا، ان کی مدد ہمارے ساتھ تھی۔ 20-25 کروڑ ہیں، آج بھی ہمیں یقین ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ اگر مسلمان کے گھر میں کوئی شرابی بھی پیدا ہوتا ہے تو اگر اس کے سامنے کلمہ توحید دہرایا جاتا ہے، ماضی کا سبق اس کو یاد دلایا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی پھر نیا جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں کسی سے لڑنا نہیں، کسی سے جھگڑنا نہیں۔ یہاں سکھ، عیسائی، ہندو، مسلمان صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، آج بھی ہم چاہتے ہیں مل جل کر رہیں، وہ اپنے مندروں میں پوجا کریں، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ اپنے مذہبی کتابوں کو پڑھیں، پڑھاتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہم کو مسلمان رہنے دیں، مسجدوں کو آباد کرنے دیں، مدرسوں کو آباد کرنے دیں، ایک خدا کے سامنے جھکنے دیں۔ یہی سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ پیشانی ایک خدا کے سامنے جب جھک گئی، دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکے گی۔ بڑے بڑے فرعون آئے مٹی میں مل گئے، قارون آیا ختم ہو گیا، ہٹلر آیا پیوند زمیں ہو گیا، اور مسلمان 1400 سال سے دنیا کے ہر خطے میں پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام کی پہلی نصیحت ہے لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک کبھی مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اوسانی خلیلی، میرے حبیب، میرے جگری دوست نے مجھ کو یہ وصیت کی ہے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، آگ کے
حوالے کر دیا جائے۔ آگے اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا، اس کو بھی سن لیجئے پوری روایت، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاتًا مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ نماز پہ بھی بات ہوئی چکی ہے۔ آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں من ترک صلاۃ متعمدا فقط بریئت منہ الذمہ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ کا عہد اس سے ختم ہو گیا۔ اس کو آسان طور پر آپ یوں سمجھیں کہ اب اللہ تعالی کا جو کرم اس پر ہو سکتا تھا، اللہ کا جو رحم اس پر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اعتبار سے مہربانی کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس سے ہٹ گیا۔ اب وہ اللہ کے امان میں نہیں ہے، نکل گیا، ہر وقت وہ خطرے میں ہے۔ ہمارے جوان تو جانے دیجئے کتنے بوڑھے ہیں جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ کب ادا کریں گے؟ کریں گے آج سے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ وعدہ کیجئے خود ادا کریں گے اور بچوں کو ادا کرنے کا حکم دیں گے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرِ، دیکھو شراب مت پینا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ آج بھی اپنے علاقے میں ایسے ہزاروں لوگ مل جائیں گے جنہوں نے شراب دیکھی تک نہیں۔ الحمدللہ 38 سال کی زندگی ہو گئی، میں نے ابھی شراب دیکھی نہیں ہے۔ پڑھا ضرور ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، اللہ کرے کہ زندگی میں کبھی دیکھنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ جس شراب کو اللہ کے رسول نے تمام برائیوں کی جڑ کہا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج نوجوانوں میں وہ عام ہو گئی ہے۔ مسلم محلے میں ابھی سے 50 سال پہلے پورے محلے میں شاید کوئی 1-2 شرابی ہوتا تھا، اب 2-4 گھر آپ کو ملیں گے دائیں بائیں میں جس میں کوئی شرابی نہ ہو، ورنہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کس گھر میں شرابی نہیں ہے۔ ارے صحابہ کا تو ایمان ایسا تھا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، سب نے شراب پھینک دی، شراب کے برتن توڑ ڈالے۔ ارے مرنا کل بھی ہے اور آج بھی ہے۔ جگر مراد آبادی بہت بڑے شاعر شراب کے عادی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، ان سے کہا گیا کہ شراب آپ کو روکنی پڑے گی، انہوں نے روک دی۔ لمبا واقعہ ہے، ڈاکٹر آئے بیمار ہو گئے کہ آپ شراب پی لیجئے ورنہ آپ بچیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں شراب پیوں گا تو کتنے دن زندہ رہوں گا؟ کہا 1-2 سال آپ اور رہ سکتے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، پوری قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ کہا اگر میں نہیں پی، کہا بس آپ جلدی مر جائیں گے۔ کہا میں نے چھوڑ دی ہے، اس کا ایک جرعہ بھی، ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا، چاہے جان چلی جائے، 2 سال نہیں 8-10 سال تک وہ زندہ رہے۔ موت اور زندگی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے جن نوجوانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اگر وہ شراب کے عادی ہوں یا ان کے ساتھی عادی ہوں، اس کو چھوڑنے کے لیے توبہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ تھی، لا تشرک باللہ، اے میرے لڑکے دیکھو شرک کبھی مت کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان کی دوسری نصیحت آگے آ رہی ہے۔ بیچ میں قرآن نے ماں باپ کا حق بیان کیا ہے، تھوڑا سا ہم بتا دیتے ہیں آپ کو۔ بیچ میں قرآن نے اپنی طرف سے ماں باپ کا حق بیان کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے ماں باپ کے سلسلے میں۔ کیا حکم دیا ہے؟ آگے آگے۔ اور قرآن نے بیچ میں ماں باپ کا جو حکم بیان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اگر ماں باپ بھی کہے کہ شرک کرو تو شرک نہیں کرنا ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ اگر مشرک ہوں، جیسا کہ عرب میں لوگ تھے، آج بھی دنیا میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اولاد اسلام قبول کر لیتی ہے اور ماں باپ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا والدین کے سلسلے میں۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ماں نے اس کو رحم میں رکھا
تھک تھک کر مشقت میں مبتلا ہو کر، یہ مائیں ہی جانتی ہیں کہ 9 مہینہ بچے کو پیٹ میں رکھنے میں کن مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنی کمزوری ہوتی ہے۔ اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ تمہاری پرورش میں ماں کا بہت بڑا کردار ہے، باپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ اپنی جان سے جانے کے قریب ہو جاتی ہے، رحم میں تمہیں وہ پالتی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور عام طور سے ماں 2 سال میں دودھ چڑھاتی ہے۔ اب تو حالات بدل گئے، لیکن اب بھی بہت سے بچے 2 سال تک دودھ پیتے ہیں۔ یہاں ایک الگ مسئلہ ہے، امام اعظم کے یہاں 2.5 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، یہ مستقل مسئلہ ہے، ہم یہ بتانا نہیں چاہتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عام طور سے عورتیں 2 سال تک بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور پھر دودھ چھڑاتی ہیں۔ دودھ پلانے میں ماں کا خون جگر سرخ ہوتا ہے، بہت مشقت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ٹھنڈیوں کی رات چل رہی ہے، رات میں بچہ 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار اٹھتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، ماں اسے اپنے سینے سے لپٹا لیتی ہے، اور اس ماں باپ کو ہم اور آپ بھول جاتے ہیں۔ ابھی ایک شاعر انتقال کیے ہیں پچھلے اتوار کو، شعراء حضرات جانتے ہیں، میں نے جامع مسجد میں ان کے لیے دعائے خیر کروائی تھی۔ وہ کوئی مولوی نہیں تھے، عالم نہیں تھے، بزرگوں سے لیکن ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے ماں پر کئی 100 شعر کہے ہیں، اور پوری کتاب انہوں نے شعر میں ماں پر لکھی ہے، جو بھی پڑھتا ہے روئے بغیر نہیں رہتا۔ وہ کتاب 15 لاکھ کی تعداد میں بکی، 15 لاکھ کی تعداد میں، اور ہندوستان کی 18 زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا، اردو میں ہندی میں تو ہے ہی، اس لیے نوجوانوں کو کتاب حاصل کرنی چاہیے۔ ماں کے نام سے ہے، گھر ملا کسی کو کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے ماں آئی، انہی کا شعر ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ بلندیوں کا بڑا سے بڑا نشان چھوا، ماں نے گود میں اٹھایا تب آسمان چھوا۔ علامہ، عالم، بڑے نیتا، مکھیا لوگ بعد میں بنتے ہیں، پہلے ماں گود میں اٹھاتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، زندگی بھر ان کی یاد آتی رہتی ہے۔ اے زیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی تجھے جب یہ شجر کٹ جائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے، قسم دے رہا ہوں خدمت کر لیں، ورنہ آپ روتے رہ جائیں گے۔ پھر یہ ماں ملنے والی نہیں ہے، یہ باپ ملنے والا نہیں ہے۔ آج ایک کتاب لکھی، باپ یاد آ گئے، آج کچھ کمایا، ماں یاد آ گئی، گھر میں کوئی تقریب ہوئی، ماں یاد آ گئی۔ کل ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ماں زندہ تھی، آج پیسے کا انبار ہے، ماں نہیں مل رہی۔ لیکن اس سلسلے میں بھی بڑی کوتاہی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے، یا جو لوگ لمبے عرصے میں باہر رہتے ہیں ان سے ذرا پوچھئے ماں کی یاد میں وہ کتنا روتے ہیں۔ 22 سال میں نے باہر گزارے، اس لیے ماں باپ اگر ہیں تو انہیں نعمت سمجھ کر ان کی قدر کیجئے۔ جس دن وہ پیڑ کٹ جائے گا آپ کو ہر طرف سے دھوپ کاٹے گی، کہیں آپ کو امان نہیں ملے گا۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس دنیا میں سب سے بڑے مخلص ماں باپ اور استاد ہوتے ہیں۔ زندگی میں ان کی کوئی مثال نہیں ہوتی، ان کی محبت بے غرض ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے ماں باپ کے سلسلے میں۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں نے تھک تھک کر پیٹ میں رکھا، وفصالہ فی عامین، اور دودھ بھی چھڑانا 2 سال میں ہوتا ہے۔ انشکر لی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا حکم دیا ہے، اے انسان میرا شکریہ ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، ماں باپ کا منہ سے بھی شکریہ ادا کرو، اور ان کی مالی خدمت کرو، اور ان کی جسمانی خدمت کرو۔ آج یہ جھگڑا ہوتا ہے، بہو اگر خدمت نہیں کرتی ہے، بیٹا لڑ جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جوانی کس دن کے لیے دی؟ 1 گھنٹہ ماں باپ کے پیر دبائیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ بڑے بڑے علماء نے اپنے ماں باپ کے واقعی پیر دبائے ہیں، اور
اور خوش قسمتی سمجھی ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا آگے جو قرآن کہہ رہا سنیے۔ اے لوگوں یہ حکم میرا ہے، کان کھول کر سن لو، الی المصیر، لوٹ کر میرے ہی پاس تم کو آنا ہے۔ یہ 50 سال 60 سال کی زندگی گزر جائے گی، اگر ماں باپ کے سلسلے میں تم نے کوتاہی کی ہے تو یاد رکھو پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، ہم حساب لیں گے۔ آگے قرآن نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہ ہے قرآن کا کہنا کہ ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن جائز چیزوں میں اگر ایسا ہو جائے کہ ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور بیٹے نے اسلام قبول کیا، ماں باپ کہیں کہ تم بھی شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ چاہے ماں باپ کفر کا حکم دیں، چاہے گناہ کا حکم دیں، یہ مستقل مسئلہ ہے، استاد ہو کوئی بھی ہو، گناہ میں